السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ گل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ ڈنکی یا اللیگل طریقے سے باہر جاتے ہیں تو 100 میں سے کوئی ایک آدھا اگر پہنچ بھی جاتا ہے تو باہر جا کے ان کا کس طریقے سے احتسال کیا جاتا ہے اور انہیں کیسے کم پیسے دے کے اور ان سے بھاری کام لیے جاتے ہیں اور جائز ناجائز سب کام لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے اور اس وجہ سے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام سے منع کریں، کوئی جائز ناجائز کام جو ہے اگر ہم اس سے منع کریں تو ہماری رپورٹ نہ ہو جائے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ برطانیہ میں پیش آیا جس میں ایک 25 سالہ نوجوان جو پاکستان سے اللیگل طریقے سے برطانیہ گیا اور وہاں 25 سال کا وہ نوجوان شاہ خالد اس کا نام ہے، اور وہاں پہ ایک اسماعیل نامی تاجر تھا اور اس کا ایک ریسٹورنٹ بھی تھا، اور وہ ایک وگنیش نامی شخص جو انڈیا سے ہوتا ہے اور 36 سال اس کی ایج ہے اور اس کی فیملی بھی ساتھ ہی برطانیہ میں ہی ہوتی ہے، اور وہ بندہ اسماعیل جو ہے وہ اس کو وگنیش کو وہاں اپنے ہوٹل میں کام میں رکھتا ہے، کیونکہ وگنیش کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کا ایک زبانی کلامی ایک جو معاہدہ طے ہوتا ہے اس کے مطابق 5 سال تک وگنیش جو ہے وہ اسماعیل کے ہوٹل میں کام کرے گا، اور اس میں اس کو سیلری بہت کم دی جاتی ہے لیکن کام بہت لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وگنیش جو ہے اس کو ایک اچھی کہیں اور سے ایک اچھی جاب مل جاتی ہے اور وہ وہاں چلا جاتا ہے، اس کو اچھی جاب کی آفر ہوتی ہے، وہ اسماعیل سے جاب چھوڑتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ جاب چھوڑ کے جاتا ہے بلکہ وہاں جا کے وہ اسماعیل کے بارے میں اور اس کے ریسٹورنٹ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انسانوں کا استحصال کرتا ہے۔ اور ایسی ہی کچھ باتیں جب اسماعیل کے کانوں میں پڑتی ہیں تو وہ ایک جو پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے 25 سالہ نوجوان شاہ خالد اس کو ہائر کرتا ہے، اور کیونکہ وہ روزگار کی تلاش میں ہوتا ہے وہ بچہ، تو اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں تمہیں ایک اچھی نوکری بھی دوں گا، سیلری بھی اچھی دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کو پیشکش کرتا ہے کہ اس طرح وگنیش نامی جو شخص ہے تم نے اس کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، جان سے نہیں مارنا لیکن اس کو تھوڑا زخمی کرنا ہے، اور بعد میں پھر اس کو کال کر کے کہنا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیمو تھا، اگر آئندہ تم نے کوئی بات اسماعیل یا اس کے ریسٹورنٹ کے بارے میں کی تو تمہیں جان سے بھی مار دیا جائے گا۔ ناظرین، ضروری نہیں کہ جو ہم سوچیں، جو وہ سوچ رہے تھے، جو آپ سوچتے ہیں وہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی شاہ خالد نامی جو لڑکا ہے وہ اپنے ایک دوست کی چوری کی گاڑی لیتا ہے اور وہ گاڑی لے کے تو اس کو ڈرانے کے لیے روڈ پہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ گاڑی کو اس کے قریب جا کے تھوڑا سا ایسے ٹکراتا ہے اس کی گاڑی سے، اور سائیکل جو ہے وہ اس سے وگنیش نامی جو آدمی ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور اس میں شاہ زیب کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ پولیس کے آگے فوراً اپنی زبان کھول دیتا ہے، وہ سب بتا دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان سے یہاں آیا اور کیسے اسماعیل نے اس کو اس جال میں پھنسایا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اچھی نوکری دوں گا اور تمہارے کاغذات بھی بنواؤں گا اور تم میرا یہ کام کرو کہ وگنیش کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ اور وہ کہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں اس کو کیوں قتل کرتا یا کیوں مارتا یا میں اس کو کیونکہ وہ اس کی بات یہ ہوتی ہے ناظرین، وہ کہتا ہے کہ میں محض اس کو ڈرانے کے لیے میرا مقصد اس کو ڈرانا تھا، اس کو جان سے مارنا نہیں تھا، لیکن دیکھیں ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہی ہو۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی اسماعیل اور شاہ زیب جو ہے اس کو وہ پولیس کی حراست میں لے لیا جاتا ہے ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کو 25 سال بلکہ عمر قید، ان میں پھانسی وغیرہ کا تو ہوتا نہیں ہے تو وہ عمر قید سزا ان کو ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے ملک میں رہیں، آپ سادہ پہن لیں، کم پہن لیں، سادہ کھا لیں لیکن تھوڑا کھا لیں لیکن حلال طریقے سے کما کے اور اچھی طرح سے جو ہے آپ زندگی جو ہے وہ ایک ہی بار ملتی ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو اس طرح مصیبتوں میں مت ڈالیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو رہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔